الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیوں، بہنوں اور دوستوں اور عزیزوں، یہ زندگی امتحان ہے اور یہ دنیا ایگزامینیشن ہال ہے. یہ آئیڈیل ہوم نہیں، یہاں آئیڈیل لائف نہیں، یہ گزرگاہ ہے. موت پیچھے لگی ہوئی ہے، آفات نے گھیرا ہوا ہے، اور انسان ہمیشہ سے ایک آئیڈیل لائف ڈھونڈتا چلا آ رہا ہے، آئیڈیل دنیا ڈھونڈتا چلا آ رہا ہے. وہ اللہ نے آخرت میں جنت کو بنایا ہے، جہاں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو چاہو گے مل جائے گا، جو تمنا کرو گے پوری ہوگی. یہ مالدار لوگ بیٹھے ہیں، یہ ہم سے زیادہ پریشان. یہ بڑی گاڑیوں میں نظر آتے ہیں، بڑی موجیں کر دیتے ہیں. ان کو مسائل نے ہم سے زیادہ گھیرا ہوتا، کیونکہ پیسہ آنے سے زندگی آسان نہیں ہوتی. ضروریات مہیا ہو جاتی ہیں، چونکہ اللہ نے پیپر لینا ہے. مالدار کا پیپر الگ ہے، غریب کا الگ ہے، عورت کا الگ ہے، مرد کا الگ ہے. ٹیسٹ پیپر ہے، اور ٹیسٹ میں تو تھوڑا گنجلک رکھی جاتی ہے. تو اس میں کیسے کامیاب ہوں گے، یہ بتانے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، جو کہ انسان اپنی عقل سے نہ مالک کو پہچان سکتا ہے اور نہ اس کائنات میں آنے کا سبب پہچان سکتا ہے. اس وقت کا سب سے بڑا سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ ہے، جس نے یہ پروف کیا کہ وہ جو نیوٹن کا لا تھا، بھی 4 فورسز کائنات کو کنٹرول کر رہی ہیں. تو 79 میں عبدالسلام صاحب اور ان کے ساتھ 2 امریکن نے پروف کیا کہ 3 کر رہی ہیں. اس نے ثابت کیا 1 کر رہی. اسے پوچھا گیا کیا وہ اللہ ہے؟ کہ نہیں، اللہ نہیں ہے. عقل سے انسان اللہ تک پہنچتا تو اسٹیفن ہاکنگ پہنچ جاتا، اگر نہیں وہ خدا نہیں. تو کیوں کا پھر سائنس کی ترقی رک جائے گی. تو اس لیے میرے رب نے کہا: بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. جو عقل سے متاثر ہو کر چلے گا وہ گھمن گھیریوں میں ہی پھرتا رہے گا، وہ اللہ تک پہنچ نہیں سکتا. اللہ تک پہنچنے کے لیے انبیاء کا وسیلہ ضروری. پھر ہمارے نبی وہ ہیں جنہوں نے تو اللہ کو جا کے دیکھ ہی لیا. تو یہ تو بڑی اسپیشل چیز ہے کہ براہ راست اللہ سے بات فرمائی، پردے اٹھائے گئے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. تو میرے نبی نے فرمایا کہ ترکتکم علی محجۃ بیضاء،
لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا ہالک. یہ کوئی نبی بات کر کے نہیں گیا جاتے ہوئے. آپ نے فرمایا میں جاتے ہوئے تمہیں ایسے روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات بھی آئے گی تو دن میں تبدیل ہو جائے گی. اس میں رات ہے ہی نہیں، دن ہی دن ہے. روشنی میں منزل تک پہنچ جاؤ گے. اس راستے سے ہٹو گے تو پھر ہلاکت کے سوا کوئی راستہ نہیں. ہلاکی ہوگی. وجعل الذل والصغار علی من خالف امری. جو میرے راستے سے ہٹے گا اللہ اسے ذلیل و خوار کر دے گا. تو میرے نبی ایک پورا زندگی کا پروگرام لے کر آئے، پوری زندگی جو کھلی کتاب کی طرح. جیسے اللہ نے قرآن کی حفاظت فرمائی ایسے اپنے حبیب کی سیرت کی حفاظت فرمائی. ہم قرآن کو نبی کی سیرت سے سمجھیں گے تو صحیح سمجھیں گے، اپنی عقل سے سمجھیں گے تو کسی کھڈے میں جا گریں گے. کیونکہ یہ عربی کتاب نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اور کلام کا کھولنے والا اللہ نے پہلے اتارا، کلام بعد میں اتارا. تو آپ نے آخر میں یہ فرمایا کہ ہر شے کھول کھول کے تمہیں بتا چکا ہوں، ہٹو گے ہلاک ہو جاؤ گے. یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ. ابو سفیان میرے پیچھے آؤ، دنیا اور آخرت کی عزتیں لے کر آئے. یہ میرے بھائی بہنوں دین قرآن پر آ کر مکمل ہوا، میرے نبی پر آ کر مکمل ہوا. اور میرے نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اسے پیش کیا، صحابہ نے قبول کر کے امت تک پہنچایا. یہ اسی طرح ہمارے پاس آ رہا ہے. یہ پہلی امت ہے جس نے سند کا علم ایجاد کیا کہ میں جب کہہ رہا ہوں ترکتکم علی محجۃ بیضاء تو میں جنگ اخبار پڑھ کے نہیں کہہ رہا ہوں، اردو ڈائجسٹ پڑھ کے نہیں کہہ رہا ہوں. میرے پیچھے استادوں کا ایک سلسلہ ہے جو جا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا. آسمانی کتابیں قرآن کے سوا ان کے ترجمے موجود ہیں، ان کا اصل موجود نہیں. تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ جو لکھا ہوا ہے یہ اصل کے مطابق ہے یا نہیں ہے. لیکن اس امت نے اپنے نبی کے کلام کی قول کی حفاظت کے لیے سند کہاں سے کہہ رہے ہو؟ سند کیا ابھی تو کتوں سنے ہیں، تو کتوں سنے ہیں؟ بھائی میں تو ڈاکٹر اسلم کو سنا. اچھا ٹھیک ہے وہ تو صحیح بندہ ہے. تو کتوں سنے ہیں کہ میں تو اکری لوہار کو سنا ہے کہ وہ تو جاہل بندہ، انہوں کیا پتہ یہ گل غلط ہے. یہ سند ہے، آسان لفظوں میں یہ سند ہے کہ جب آپ کوئی معتبر آدمی کے حوالے سے سنتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، اور کسی ایسے کے حوالے سے سنتے ہیں جس کو کچھ پتہ نہیں آپ کو نہیں غلط. تو میرے حدیث کے استاد محمد عبداللہ، ان کے خیر محمد یاسین، محمود الحسن، محمد قاسم، عبد الغنی، محمد اسحاق، عبد العزیز، ولی اللہ، ابو طاہر مدنی، ابراہیم کردی، احمد القشاشی، ابو المواہب شناوی، محمد بن احمد الرملی، ابو یحییٰ انصاری، ابن حجر العسقلانی، ابراہیم بن احمد التنوخی، احمد بن ابی طالب الحجار، حسین بن مبارک الزبید، عبد الاول بن عیسیٰ الحروی، عبد الرحمن بن مظفر الداودی، عبداللہ بن احمد السرخسی، محمد بن یوسف الفربری، محمد بن اسماعیل البخاری، امام بخاری، حمیدی، سفیان، یحییٰ بن سعید، محمد بن ابراہیم، علقمہ بن وقاص، عمر بن خطاب اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میں ہوائی گولا نہیں سڑتا پیا بھائی جو منہ میں چاہا ٹھوک چھڑیا. یہ پیچھے ایک سلسلہ سند ہے جہاں سے یہ ساری بات میرے پاس آئی ہے، اور میں اس کو یہاں اعتماد کے ساتھ بول رہا ہوں.
ایسی میرے رب نے قرآن انہی سلسلوں سے ہم تک پہنچایا جنہوں نے اس کے مطالب معانی کو ٹھیک ٹھیک جگہ رکھا اور امت کی رہبری اور رہنمائی فرمائی۔ اس وقت ایک ایشو ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر فرمایا ہے، میں اسی کی تھوڑی بات کروں گا، لیکن مکمل پیکج بتانا بھی ضروری ہے کہ بنی الاسلام والا خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیز، ایک ایمان کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، ایک نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ زکوٰۃ اور حج مالداروں کے لیے، نماز کے علاوہ ہر چیز میں کنسیشن ہے۔ روزہ بیمار ہو چلو میاں بعدش رکھ لویں، ایسا ہی بیمار ہے کہ نہیں رکھا جائے گا چلو معاف کر دیتا۔ زکوٰۃ اتنی تھوڑی ہے کہ 1 لاکھ میں سے 2,500 نکل جائے کیا پتہ چلتا، اور وہ بھی اس میں اتنی آسانی کی ہے کہ 1 لاکھ روپیہ 1 سال پڑا رہے پھر زکوٰۃ 364 دن پڑا رہا اور اس دن خرچ ہو گیا تو اگلے دن سال پورا ہو رہا تھا، زکوٰۃ معاف ہو۔ حج زندگی میں 1 دفعہ کر لیا ہے، چلو ٹھیک، ان کوئی مطالبہ نہیں، آؤ تو بڑی چنگی گل، تابعوا بین الحج والعمرہ، حج عمرہ بار بار کرو، لیکن مطالبہ کوئی نہیں، ترغیب ہے۔ مالدار ہے، بیمار ہو گیا، چلو معاف، صرف ایک چیز ہے نماز جس کی کوئی معافی نہیں۔ اور میرے نبی کی آخری نصیحت تھی الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نہ چھوڑ۔ ہم ایک عام لفظ بولتے ہیں حقوق اللہ حقوق العباد، حقوق اللہ حقوق العباد، میرے نبی نے اسی کو 2 لفظوں میں دنیا سے جاتے ہوئے ڈیلیور فرمایا، الصلاۃ حقوق اللہ، نماز نہ چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم، میری امت کے غریبوں پہ ترس کھانا، رحم کھانا۔ اس وقت غلام تھے، اب نوکر ہیں، مزدور ہیں، ملازم ہیں، آپ لوگوں کے پاس مزدور کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو میرے نبی نے انسانی حقوق اور اللہ کے حق کو پورا اسلام قرار دے کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ پھر جب آواز اور آہستہ ہو گئی تو پھر صرف اللہ کے حق کو بیان کیا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، یہ آپ کے آخری الفاظ تھے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ پھر اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ اب اپنے پاس بلا لے۔ اسلام کی بنیاد میں ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بنیادی کوئی نہ ہو تو بلڈنگ ہی نہیں کھڑی ہو سکتی۔ اب اللہ نے گاؤں پھر آئے، صحرا پھر آئے، جنگل پھر آئے، یہ تو پڑھے لکھے لوگ صرف امریکہ جاندے، کینیڈا جاندے، اج تو چاڑ گئے، کیمرون گئے، جتھے بندیاں نال لٹیر شیر رہندے، تو رات کیسے گزاریں، جنگل بلائیں، کوئی سپ نہ آ جاوے، کوئی پتہ نہیں کوئی چیتا نہ آ جاوے۔ تو امت کو دیکھا قریب سے، 10% سے زیادہ نمازی نہیں ہے، 10% سے زیادہ نمازی نہیں۔ ایک ملک میں جا کے آنکھیں ٹھنڈی پر دی آبادی جڑی لاہور دے محلے دے برابر، موریتانیہ، وہاں کوئی بے نمازی نہیں، سب نمازی، 100% نمازی، کوئی بے نمازی۔ صرف بے نمازی وہ ہیں جو کسی اور قریبی ملک سے وہاں مزدوری کرنے آئے ہوئے ہیں، ان میں کوئی بے نمازی ہو تو الگ بات ہے، ورنہ سارے مرد، ساری عورتیں موریتانیہ نمازی، کوئی عورت بے پرد نہیں موریتانیہ کی، سب حجاب میں، اور دیہات میں سب حافظ، سب صحرائی لوگ سب حافظ، لیکن وہ 95% صحرا ہے، 5% اس کی آبادی ہے۔ تو امت میں سے نماز نکل گئی ہے، نماز چھوٹ گئی، اور جب نماز چھوٹتی ہے تو بنیاد ہل جاتی، تو بنیاد ہل جائے تو ساری عمارت گرا کے دوبارہ بنائی جاتی۔ ابھی جب زلزلے میں عمارتیں ہل گئیں، انہیں توڑ کے دوبارہ بنایا گیا۔
تو اس لیے میں ایک نماز کی بات کروں گا. میں یہ کہا کرتا ہوں اگر 1438 ہجری ہے، 1438 سال میں کوئی نماز چھوڑنے کا موقع یا گنجائش عقل کے لحاظ سے نظر آتی ہے تو وہ میدان کربلا ہے اور واقعہ کربلا ہے، جہاں ظلم بھی عروج پر تھا اور مظلوم بھی عروج پر تھا. نہ ایسا مظلوم دنیا دیکھے گی، نہ ایسے ظالم دنیا دیکھے گی. اور نبی کے نواسے جن کو فرمایا میرے جنت کے پھول، میری 2 ٹہنیاں، میرے 2 پھول، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، پتہ نہیں کیا کیا فرماتے تھے. جنت کے سردار حسین منی و انا منہ، حسین مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. بڑی پڑی احادیث، میں کوئی سارا تفصیل بتانے نہیں جا رہا ہوں، صرف ان کا مرتبہ بتانے جا رہا ہوں کہ کیا مرتبہ تھا، کیا مقام تھا. جنہوں نے نبی کی کمر پہ سواری کی ہو، کیا سوار ہوں. آپ گھر تشریف لاتے، یہ جو بیٹھے نا کاروباری لوگ، ان کے لیے، ان کے پاس نہ بیوی کے لیے ٹائم ہے نہ بچوں کے لیے ٹائم. یہ روٹی کھاندے بھی کاروبار کر دیں تو ٹائلٹ جا کے بھی کاروبار کر دیں، اتھے بھی فون سنتے بیٹھے ہوں دیں، لے بھی لو تے دے بھی دیو. پورا کھانا فون سنتے سنتے کھاتے جا رہے ہیں. فون لگا ہوا ہے، کاروباری بات ہو رہی ہے، اللہ دے بندے تھوڑی جان کاروبار نالوں زیادہ قیمت ہے، بڑی چنگی شے ہے. جان نو بچاؤ، مال نو گولی مارو، لعنت ہے اس مال تے روٹی بھی چنگی طرح نہ کھاون دے. لیکن میرے نبی کائنات کے سب سے مصروف انسان تھے اور بچوں کے لیے وقت نکالتے تھے روزانہ. اور بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے کہ میرے بچے بلاؤ، وہ دونوں بچے بھاگے بھاگے آتے. آپ ان کے لیے ہاتھ بھی ٹیک دیتے، گھٹنے بھی ٹیک دیتے، اپنی کمر کو فلیٹ کر دیتے. آؤ بیٹھو بچوں. حسن حسین کمر پہ بٹھایا اور پورے کمرے میں چکر، ایسے چکر لگا. اوہو، ہستی تا ویکھو کون ہے. قاب قوسین او ادنا. اور ہو کیا رہا ہے؟ نواسوں کو کمر پہ بٹھا کے کمر میں چکر لگاتے لگاتے پھر یوں کر کے کہتے کیف مطیتکما، تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہارا اونٹ کیسا. پھر ان دونوں کو اتار دیتے، دونوں کو اتار دیتے اور زینب کو بٹھاتے، بہن. حضرت علی کی فصاحت بیٹی کی طرف منتقل ہوئی. حضرت علی کو اللہ نے کائنات کا سب سے فصیح انسان بنایا نبیوں کے بعد. وہ فصاحت بیٹی کی طرف گئی، حضرت زینب کی طرف. پھر ان کو کمر پہ بٹھا دے اور پورے کمرے کا چکر لگاتے. یہ میرے نبی روزانہ ٹائم دیتے تھے. اب یہ فخر سمجھا جاتا ہے، آج میں ملائیشیا میں ہوں، کل میں ہوں گا سنگاپور، پرسوں ہوں گا انڈونیشیا، پھر اگاں جامنا ہے آسٹریلیا، پھر جامنا ہے امریکہ. واہ جی واہ، آپ تو بڑا کمال کر رہے ہیں. بیلنس آف لائف کا نام اسلام ہے. میرے نبی سے بڑھ کر نہ ذمہ دار کوئی ہے، نہ کوئی مصروف ہے جس نے 7 بر اعظم کا ذمہ اٹھایا ہو اور آخر انسان تک ان کی نبوت کے پرچم تلے ہو، اور پھر وہ اس طرح بیلنس لائف گزار کے دکھائیں. تو یہ کاروباری کیوں نہیں کر سکتے؟ مال کمانا منع نہیں ہے، مال کی دوڑ منع ہے. دوڑ نہ لگاؤ، پاگل ہو جاؤ. جاگنگ کرو، ریس نہ لگاؤ. جو سڑی ریس لگی، سڑی ریس لگی لائی رکھو کو قبر ہی اور کتنے جانا. تو اتنے بڑے شہزادے، جنت کی سرداریاں. نماز کا وقت داخل ہو گیا، آپ نے سورت پر نگاہ دوڑائی، اشارہ کیا ایسے، کس کو؟ زہیر، آپ کے رائٹ سائڈ کے جھنڈا بردار تھے.
وہ آئے کہ جاؤ شمر سے کہو نماز پڑھنی تھی. اللہ نماز پڑھنی تھی. بیس ٹوٹ گئی تو پیچھے کیا رہ جائے. ایسے کو نماز پڑھنی تھی. انہوں نے آگے بڑھ کے فرمایا کہ ہمیں نماز کی پڑھنی ہے, تھوڑا جنگ روکو. تو اس نے کہا کہ ہماری تلوار چلے گی نماز میں بھی. ویسے واپس آ کے کہا جی وہ تیار نہیں ہے. اچھا ٹھیک, نماز تو نہیں چھوڑ سکتے, نماز تو نہیں چھوڑ سکتے. آدھے جنگ کرو آدھے نماز پڑھو. واللہ 15ویں صدی شروع ہو چکی ہے, ایسی نماز نہ پہلے پڑھی گئی نہ آئندہ پڑھی جائے گی. کیا وہ نمازی تھے, اپنے خون سے وضو کیا یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیا. اللہ اکبر پر کیا ہلچل مچی ہوگی. سجدہ زمین پہ سر رکھا ہوگا تو زمین کیا بلبلائی ہوگی, اور آسمان اور زمین میں کیا کوہرام مچا ہوگا. آدھوں نے نماز پڑھ کے پیغام دیا, پھر دوسرے آدھوں نے نماز پڑھی پیغام دیا. عصر سے پہلے سب شہید ہو گئے, سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے کہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے. زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا. حالانکہ جنگ سے پہلے آنکھ لگ گئی امام علی مقام کی, تو آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے. تو بہن نے پوچھا زینب نے, یہ ہنسنے کا کون سا موقع ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی خواب میں ملے, فرما رہے تھے کہ بیٹا میں لینے آ چکا ہوں. آ گیا استقبالیہ جماعت موجود. اب میں آیا تو باہر کھلوتے ہیں بندے جی مولانا صاحب, بولا میری کیڑی اوقات, یہ کون کہہ رہا تھا کرشماتی ہوں؟ بھائی میں کوئی کرشماتی شخصیت نہیں, میں بھی انسان ہوں, ایک عام انسان ہوں, ایک عام بشر ہوں. غلطی بھی کرتا ہوں, نیکی بھی ہو جاتی ہے. غلطی ہوتی ہے دکھ ہوتا ہے, نیکی ہوتی ہے شکر ادا ہوتا ہے. اور ایمان پہ جانے کی اللہ سے ہر وقت دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ سلامتی کے ساتھ ایمان کے ساتھ واپسی ہو جائے. اگر کوئی کرشمہ ہے تو میرے اللہ کا ہے. انسان تو ایک نطفہ منی ہے, چند مٹھی خاک ہے. مجھے اس سے کبھی دھوکہ نہیں لگا, ان اشتہاروں سے اپنی واہ واہ کبھی دھوکہ نہیں لگا. ویسے بتا رہا ہوں اللہ کے شکر کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ یہاں کی ہر عزت, ہر دولت, ہر شہرت, ہر بلندی کا آخری انجام چند مٹھی خاک کے سوا کچھ نہیں. اولاد بھی قبراں تے نہیں جاندی, کون جانتا. ڈاکٹر اسلم جاوے گا پیو دی قبر تے بیٹھا انگلینڈ وچ, تو یہاں کی شہرت سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے, یہاں کے مال سے دھوکہ نہیں کھانا. یہاں کی واہ واہ بھی دھوکہ ہے, یہاں کی آہ بھی دھوکہ ہے, یہاں کی شہرت بھی دھوکہ ہے, گمنامی بھی دھوکہ ہے, عزت بھی دھوکہ ہے, ذلت بھی دھوکہ ہے, حسن و جمال بھی فریب ہے, بدصورتی بھی فریب ہے. جو ہے حقیقت اور حقیقی ذات تو صرف اللہ. اللہ نور السماوات والارض, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ, هو الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ, اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها, کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. حقیقی ذات اللہ کی ہے, باقی تو پانی دے بلبلے. سا نکلیا تو کوئی آکھے گا مولانا طارق جمیل نو چاہو, آکھن گے منجی چاہو, منجی میت اٹھاؤ, ڈیڈ باڈی اٹھاؤ. اولاد آکھے گی میت چاہو. کدی کسی نے سنا ہی نہیں جی اماں جی نو چاہو تے ابا جی نو چاہو. میت چاہو, منجی چاہو. اس کے پیچھے اللہ کو ناراض کر کے مر جاؤں, لعنت ہے اس زندگی پر. آئے ہائے,
نماز نہیں چھوڑی، اتنی خوشخبری لے کر بیٹا آ چکا ہوں لینے کے لیے، نہیں چھوڑی، عصر سے پہلے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ کے۔ ہماری پہلی بنیاد نماز، تو یہ ہماری فاؤنڈیشن ہے، اس کے اوپر جا کر عمارت بنتی، اس کے اوپر چھت پڑتی۔ چھت کیا ہے؟ وہ ہیں نبی والے اخلاق، نبی والے اخلاق، نبی والے اخلاق، جس سے اسلام مکمل ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو حدیث سنائی، بنی الاسلام علی خمس، تو بنیا کے لفظ میں مطلب چھپا ہوا ہے بنیاد، فاؤنڈیشن۔ ایک اور حدیث پڑھتا ہوں جس سے پتہ چلے گا کہ مکمل کہاں ہوگا۔ تو میرے نبی نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تکمیل کا لفظ اخلاق کے ساتھ ہے اور فاؤنڈیشن کا لفظ عبادات کے ساتھ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اسلام کی ابتدا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، انتہا نہیں۔ انتہا کیا ہے؟ وہ میرے نبی والے اخلاق۔ اور میرے نبی والے اخلاق تو ایک بڑا وسیع مضمون ہے۔ میرے نبی نے لمبی نماز پڑھی، اللہ نے فرمایا مجھے ضرورت نہیں، آپ اتنا نہ تھکائیں، درمیانی نماز پڑھا کر۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، میرے محبوب اتنی لمبی نہیں۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ آپ ذرا اعتدال سے چلیں، اعتدال سے چلیں۔ اچھا، ایک موقع پر آپ نے سب کچھ اٹھا کے دیکھ دیا، تھا ہی کچھ نہیں، ایک کرتا پہنا ہوا تھا، ایک صحابی کو اچھا لگا، یا رسول اللہ اے کرتا بڑا چنگا، میں نے دے دیو، تو آپ نے اتار کے دے دیا، اور خود صرف تہمت میں بیٹھے ہوئے۔ صحابہ نے لان تان کہ اللہ کے بندے تمہیں پتہ تھا اللہ کے نبی کے پاس ایک ہی کرتا، کیوں مانگا؟ کہ اللہ کی قسم ضرورت کی وجہ سے نہیں مانگا، اس لیے مانگا ہے کہ اسے کفن بناؤں گا، اسے کفن بناؤں۔ نماز کا وقت آ گیا تو پہننے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں، تو آپ نے ایک انصاری عورت کو پیغام بھیجا، اس نے چادر بھیجی، آپ نے وہ چادر اوپر لپیٹ کے نماز پڑھائی، تو پھر اللہ نے قرآن اتارا لا تبسطها کل البسط، میرے محبوب این بھی ہاتھ نہ کھول کے آپ ویل ہو کے بہ جائیں، کچھ آپ رکھیں، کچھ خرچ کریں، اعتدال۔ اپنے تبلیغ میں اپنی جان کو کپایا، جو ہم زندگی گزر گئی ہماری تبلیغ کے کام میں، آپ نے تبلیغ میں کڑنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے حبیب آپ میری بات سنیں اور پہنچائیں، فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، لیکن یہ نہ کریں کہ آپ ان کے پیچھے کڑ کڑ کے اپنے آپ کو ختم کر دیں، نہیں ایسا نہیں، بس گل کرو تسی، ہدایت تو میں دیں، انک لا تہدی من احببت، میرے حبیب جس سے آپ چاہیں اس سے ہدایت نہیں مل سکتی، تیرا رب ہے تقسیم کرتا۔ تو اب تبلیغ بہت بڑا کام، آپ نے کہا اعتدال، اللہ نے کہا نماز بہت بڑی بندگی، اللہ نے کہا اعتدال، خرچ بہت بڑی بندگی، اللہ نے فرمایا اعتدال۔ لیکن جب میرے نبی نے اخلاق دکھائے تو اللہ نے یہ کہنے کے بجائے کہ اعتدال، اللہ نے کہا شاباش میرے نبی آپ کے اخلاق بڑے عالی شان، انک لعلی خلق عظیم، آپ کے اخلاق بڑے عالی شان۔ اور قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں، پہلی قسم ہے فلا وربک، اور آخری قسم ہے والعصر، قرآن میں سورہ نساء فلا وربک، یہ قرآن کی سب سے حسین قسم ہے، فلا ورب حسین، اور آخر والعصر۔ اللہ جہاں اپنی قسم اٹھاتا ہے وہ تو الگ چیز ہے، اس کے بعد اللہ نے جتنی قسمیں اٹھائیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، 11 قسمیں ہیں مختلف چیزوں کی۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، مختلف۔ سب سے طاقتور قسم اللہ نے وہاں اٹھائی ہے جہاں میرے نبی کے اخلاق بیان کیے، نون والقلم وما یسطرون،
اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم ہے، قلم. اور اللہ نے قلم کی قسم اٹھائی اور تحریر کی قسم. تحریر کا ایٹم بم سے طاقتور چیز. تو اللہ نے کہا مجھے قسم ہے میرے حبیب قلم اور قلم سے نکلی ہوئی تحریر کی جو قیامت تک چلیں گے. آپ کے اخلاق بڑے عالی شان. تعریف یا نہیں کہا کدی اکھوی کھائی کر کدی کوڑا ہویا کر، نہیں، آپ کے اخلاق بڑے عالی شان، بہت عالی. اچھا ایک ہے آپ کے اخلاق بڑے عالی شان ہیں، یہ ترجمہ ہے انک لذو خلق عظیم، اور قرآن ہے انک لعلی خلق عظیم. چونکہ علا کو اردو میں منتقل کرنے کے لیے الفاظ کوئی نہیں، لہذا ہم کہتے ہیں آپ کے اخلاق بڑے عالی شان. لیکن علا یہاں کیا دکھا رہا ہے؟ علا یہ دکھا رہا ہے کہ اے میرے محبوب، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان سمیت انبیاء، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، یوشع، یوسف، یعقوب، اسماعیل، اسحاق، لوط، صالح، شعیب، جتنے علیہم السلام، جتنے اخلاق آج تک تیرے رب نے اپنے بندوں کو دیے، وہ سب آپ کے غلام بن چکے ہیں اور آپ ان کے اوپر چھا چکے ہیں، سب آپ کے تابع ہو چکے ہیں، آپ اس پر سوار ہو چکے ہیں. تو بھائیو بہنوں، جو معاشرہ بنتا ہے نا اسلامی، وہ اخلاق سے بنتا، اخلاق سے بنتا. ایک گھر میں سارے نمازی ہوں، وہ سارے ہی زبان دراز ہوں، تو اس گھر میں تو ہر وقت آگ لگی ہوگی، ہر وقت غیبت ہو رہی ہو، ہر وقت دوسرے کی برائیاں ہو رہی ہوں. وہ گھر تو نہیں، وہ تو بھٹی ہے. اس لیے معاشرے کو خوبصورت بنانے والی چیز ہے اخلاق. اخلاق کا میک اپ ہے. میک اپ ہوتا ہے نا، اخلاق اسلام کا مسلم کا، ایمان کا مومن کا، دین کا دیندار کا، مرد کا عورت کا. یہ چہرے کا حسن تو مند پڑ جاتا، لیکن میرے نبی کے اخلاق ایسی خوبصورتی ہیں جو ہر آنے والے پل میں اس کو ایسے اٹھاتے 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 کہاں پہنچا دیتے. تو انسان معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے یہ کام کر رہا ہے. اچھے ہوٹل بناؤ، اچھے پارک بناؤ، بڑے بڑے گھر بناؤ، بڑے بڑے کاروبار بناؤ، بڑی بڑی گڈیاں لے آؤ، بینٹلے لے آؤ بھائی، اور ہر کڑی ہوندی ہو، روز رائس لے کے آؤ بھائی، اسی بڑے بڑے لگاں گے. میرے نبی فرما رہے ہیں اخلاق اچھے کرو، زندگی خوبصورت ہوگی. زندگی کا حسن چیزوں کے ساتھ نہیں، گاڑیوں کے ساتھ نہیں، اخلاق کے ساتھ. کیونکہ زندگی احساس کا نام ہے، اور احساس کو زندہ رکھتے ہیں اچھے اخلاق، اور احساس کو موت دے دیتے ہیں برے اخلاق. ایک گندا بول خامد کی زبان سے نکلا ہوا بیوی کے لیے، وہ کہے کہ میرے سارے زیور نو اگ لا دے پر بول میٹھا کر لے. ایک زہریلا بول خامد کا، بیوی کا خامد کے لیے، اس کے سارے گھر کو آگ لگا دے گا. کہے گا میٹھا بول رکھ لے، ہمیں جو مرضی کرنا ہے، بول میٹھا کر. بیٹا یوں ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ لے تو ماں باپ کی نیند حرام ہو جاتی. کہ زندگی احساس کا نام ہے، چیزوں کا نام نہیں. اور احساس کو پروان چڑھاتے ہیں اخلاق، اور برباد کرتے ہیں برے اخلاق. اس میں ایک چیز اس وقت ڈسکس ہوئی ہے، ضرورت مندوں پہ مال خرچ کرنا. میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، ایک آیت پڑھی تھی، چند ایک آیات. میرے نبی نے فرمایا جو مسلمانوں کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اور یہاں ضروریات سے مراد دنیاوی ضروریات. جو امت کی دنیاوی ضروریات کا خیال نہیں کرتا مجھ میں سے نہیں. اگر اللہ چاہتا تو سب کو دے دیتا، کوئی غریب نہ ہوتا. لیکن پیپر ہو رہا ہے نا، غریب کی خودداری کا اور مالدار کی سخاوت کا. غریب کی عزت نفس کا پیپر ہے اور مالدار کی سخاوت کا پیپر ہے، اور اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا پیپر ہے. تو میرے نبی نے کہا اللہ الاجود الاجود، سب سے بڑا سخی تو اللہ ہے.
پھر فرمایا وَأَنَا أَجْوَدُ وُلْدِ آدم، اس کے بعد سب سے بڑا سخی تمہارا یہ رسول ہے، مجھ سے بڑا سخی کائنات میں کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، اجود ولد آدم۔ سب سے بڑی سخاوت دشمن کو معاف کرنا ہوتا، سب سے بڑی سخاوت۔ پیسے دی سخاوت یہ اوکھا ہی کام ہے، لیکن دشمن کو معاف کرنا یہ سب سے بڑی سخاوت ہے۔ اور 21 برس قتل کے منصوبے بنانے والے اہل مکہ کو آپ نے ایک بول پہ فرمایا جاؤ معاف کیا۔ اچھا معاف کیا نہیں کہا، ایک عجب جملہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، جب وہ سامنے آیا نا پھر پتہ چلا بھائی یوسف تو ماشاءاللہ وزیر خوراک بن گئے اور ہم وہی کہ وہی رہے، تو معافی مانگنے لگے۔ تو انہوں نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، وہ تو تھوڑا سا مسئلہ تھا، میرے نبی کے تو مسلسل قتل کے در پہ رہے 21 برس۔ آپ نے کہا جاؤ لا تثریب علیکم اليوم، میں نے معاف کیا، اس کا ترجمہ نہیں ہے، مراد ہے میں نے معاف۔ لا تثریب کا مطلب ہے تمہارے اوپر تو کوئی کیس ہی نہیں ثابت ہوا تو میں سزا کیا تھا، تمہارے اوپر کیس ہی کوئی نہیں بنتا۔ سبحان اللہ، کہ تمہارے اوپر تو کوئی دفعہ ہی نہیں لگتی، جاؤ عدالت باعزت بری کرتی۔ لا تثریب علیکم اليوم، اتنی بڑی سخاوت۔ قتل کے منصوبے بنانے والے اونٹ کو کی قطاریں کھڑی تھیں، صفوان بن امیہ یوں دیکھ رہا تھا، یوں دیکھ رہا تھا، یوں دیکھ رہا تھا، تو آپ کی نظر پڑ گئی، کہا صفوان چنگے لگ رہے ہیں؟ کہا جی بڑے چنگے لگ، کہا جاؤ ساری وادی تجھے ہدیہ۔ کہنے لگے اب ایمان لایا کہ آپ سچے رسول ہیں، اتنی بڑی سخاوت کوئی نہیں کر سکتا، کیا اتنی بڑی سخاوت نبی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر انہوں نے مکے میں آ کر او لوگو کلمہ پڑھ لو، یہ سچے نبی ہیں، اتنا بڑا ظرف کسی بادشاہ کا نہیں ہو سکتا، یہ سچا نبی ہی اتنی بڑی سخاوت کر سکتا۔ تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے تمہیں دین دیا ہے، اس کو دو چیزوں سے اس کا میک اپ کرو، اس کو دو چیزوں سے میک اپ کرو، ایک سخاوت سے اور ایک اچھے اخلاق سے، ایک سخاوت سے اور ایک اچھے اخلاق سے۔ اوہ، تبوک کے موقع پر حضرت عثمان نے 10,000 لشکر کا سامان گھر سے دیا، 10,000، 30,000 کا لشکر تھا، 10,000 کو پورا سامان دینے والے ایک آدمی عثمان بن عفان۔ تو ان کے جب وہ دینار لے کر آئے سونے کے سکے، تو آپ کے جھولی میں تھے، ایسے جھولی میں، تو آپ ان کو یوں الٹ پڑ رہے تھے ایسے، اور فرما رہے تھے ما علی عثمان الا یعمل بعد، ما علی عثمان الا یعمل بعد، عثمان آج تو بعد جو مرضی کر، تیرا رب تیرے تے راضی ہو کے، آج کے بعد عثمان جو مرضی کر، اس کی کوئی پوچھ نہیں، اس کی کوئی پوچھ نہیں۔ یہ تو مالدار کا قصہ ہے۔ عباد بن بشر، عباد بن بشر 1,000 من کھجور لے کر آئے، عباد بن بشر بڑے آدمی۔ ایک غریب کا سناتا ہوں، ابو عقیل، روٹی بھی گھر کوئی نہیں، آٹا بھی کوئی نہیں، ان کا جی چاہا میں بھی اللہ دے نام تے خرچ کراں۔ اللہ کے نبی نے کہا، وہ یہودی کے پاس گئے، کہا یار کوئی مزدوری تو دے، اسے کہا پانی لا، ساری رات اس کے باغ کو پانی لگا، ڈول کھینچ کھینچ کو، میں نے افریقہ میں دیکھا، کیمرون چاڑ میں اب بھی وہ ہے کہ وہ ڈول کھینچ کے کیاریوں کو پانی لگاتے ہیں ہاتھ۔ اس نے ساری رات پانی لگایا، اس کو 6 سیر کھجوریں ملی، ٹوٹل 2 سال۔ اس نے 3 سیر گھر میں دیں اور 3 سیر جھولی میں ڈال کے اور دربار رسالت میں پیش ہوئے، تو شرم سے یوں کھڑے ہو گئے کہ 1000 من کھجور دے اگو 3 سیر ہے کی شے،
تو شرم کے مارے یوں کھڑے ہو گئے کہ میں کی پیش کروں، میری کیا دی اوقات۔ تو اللہ کو بھی پتہ ہے اور اللہ کے نبی کو بھی پتہ ہے کہ ترائے سے شے کی ہے، راتی اس کیتا کی ہے۔ منافق کہنے لگے لبیا نما سخی آ گیا انہیں، گھر روٹی کوئی نہیں تھے، کھجور چاہتے ہیں، وہ جا بچیاں نو کھوا، تیرے بچے بھوکے بیٹھے، ان کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ اور سہم گئے۔ صاحب نے کہا ابو عقیل کہ اس کی کھجوریں لو اور ساری کھجوروں کے اوپر پھیلا دو، یہ ایسی برکت والی کھجوریں ہیں کہ ساری کھجوروں میں برکت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سخی سے دوستی نہیں توڑتا چاہے وہ نافرمانی کیوں نہ ہو، اور بخیل سے دوستی نہیں لگاتا چاہے کتنا ہی تقوی والا کیوں نہ ہو۔ کہ بخیل سے دوستی نہیں کرتا ہوں، سخی سے دوستی نہیں توڑتا ہوں۔ آپ کے علم میں ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بچھڑے کی پوجا پہ لگے، وچھے دی پوجا، وہ وچھا کہیں بنایا؟ سامری منافق۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو وہ ہزاروں بچھڑے کے سامنے کیا کیا جائے یا اللہ کا، ان سب کو قتل کرو، ان کی توبہ، سب کو قتل کرو۔ چلو جی قتل شروع ہو گئے۔ جب سامری کی باری لگی، جس نے سارا کام کیا اور مسلمان بھی نے، منافق، تو جبریل آ گیا، یا رسول یا کلیم اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سامری کو چھوڑ دیں، یہ آپ ہی مر جائے گا، لا مساس کچھ نہ کھو۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کے فرمانے لگے کہ یہ تو کمبخت میری ساری امت کو اس پہ لانے والا ہے، اور اس کی اللہ سفارش کیوں کر رہا ہے؟ تو جبریل نے کہا اللہ فرما رہے ہیں یہ سخی ہے، اور سخی کا قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، انہوں میں آپ پہ ہی مار دے گا۔ سخاوت ایسی چیز، اس لیے تو اللہ نے تفاوت رکھا، مالدار کی سخاوت کا امتحان رکھا، غریب کی خودداری کا امتحان رکھا، اور ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ تو اللہ نے، میں نے ایک آیت پڑھی تھی، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یہ تعبیر پورے قرآن میں ایک جگہ ہے اور کہیں نہیں۔ نماز مشکل، روزہ مشکل، حج مشکل، جہاد مشکل، تبلیغ مشکل، تہجد مشکل، ذکر تلاوت، دین کے جتنے بھی احکام ہیں کچھ مشقت تو ہے نا، مشکل تو ہے۔ کسی کے لیے یہ تعبیر نہیں ہے جو میں ابھی بتانے لگا ہوں، جو خرچ کرنے کے لیے تعبیر آئی ہے۔ اقتحام ہوتا ہے سامنے کوئی کھائی آ گئی، گھاٹی آ گئی جی، تو اس لیے پل تو ہوندے کوئی نہ ہے نا، تو عرب شاہ سوار گھوڑے کو اٹھاتے تھے، تو وہ چھلانگ لگاتا تھا اور پار جا کے وہ گرتا تھا۔ اس میں لمبی کھائی میں خطرہ بھی ہوتا تھا کہ نیچے گر جائے، عین ممکن ہے گر جائے، تو اس کے لیے لفظ اقتحام، ہیوی ویٹ لفظ استعمال ہوتا تھا۔ اور میرے بچوں نے گھوڑ سواری سیکھنا شروع کی گاؤں میں اپنے گھوڑوں پر، تو وہ ایک تو بڑا ماہر ہو گیا، اور دوسرا جو تھا وہ بھی کچھ نہ کچھ تو ہو گیا، لیکن اتنا نہیں تھا جتنا وہ چھوٹا تھا۔ تو میں آ رہا تھا ڈیرے سے، تو سامنے گھوڑے پہ آ رہا تھا، میں گیا مولانا صاحب تسی بھی گھوڑ سوار بن گئے ہو؟ کہ جی بن گیا۔ میں کہ ذرا دوڑتا لاتے بھی کھاؤ، اور سامنے کھالا ٹپاؤنا ہے تسی گھوڑے نو، ایڈی ساری کھالی نا، ایڈی ساری۔ میں کہا اے کھالا تسی ٹپایا تاں میں تمہیں گھوڑ سوار بننا۔ انہوں نے کہا گل ہی کوئی۔ تو ایک ایکڑ پیچھے لے گیا اور گھوڑے کو دوڑایا۔ اب اتنی مہارت تو تھی نہیں، جب گھوڑا آیا قریب، اس کو اٹھانے کا طریقہ نہیں آیا، تو گھوڑے نے یوں گردن موڑی تو بیٹا صاحب عہدے جا ڈٹھے تو گھوڑا عہدے جا کھلوتا، اور شکر زمین کچی آئی، کچھ ہویا نہیں۔ اقتحام، گھوڑے کو اٹھانا
اور جان خطرے میں ڈال کے کھائی کو پار کرنا. وہ جو عمرو بن عبد نے ود نے کیا خندق کے موقع پر، ایک آدمی جس نے پیچھے سے گھوڑے کو اٹھایا اور چھلانگ لگا کے دوسری طرف جا کر وہ کھڑا ہوا. مشکل کام. تو اب گھوڑ سواری ختم ہو گئی، لہذا اس کی سمجھ بھی بڑا مشکل ہوگا کہ بھئی وہ کمیں اوکھا ہے تو کمیں نہیں اوکھا، لیکن میں نے تھوڑی سی تصویر پیش کر دی. تو اللہ کہتا ہے تم نے پھر چھلانگ کیوں نہ لگائی؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَ، پھر تم نے چھلانگ تو لگائی کوئی نہ. یا اللہ وہ کی ہے، وہ کیڑی گھٹی ہے جن تے اسی دھرک مارنا ہے، چھال مارنی. تو انہوں نے کہا فک کو رقب، مصیبت زدہ کی مدد کر، مصیبت میں گھرے ہوئے کی گردن چھڑانا. اب یہ ایک ایشو لے کر آئیں، بیمار کی گردن بھی پھنسی ہوئی ہے. اور ہمارے ہسپتالوں کا جو حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. کچھ حکومت کا خزانہ تھوڑا ہے، کچھ ہمارے معاشرے میں دیانت کوئی نہیں، خدمت کا جذبہ کوئی نہیں. میں ہاتھ جوڑ کر ڈاکٹروں کے آگے کہ ہمارے اکثر ڈاکٹر تاجر ہیں، ڈاکٹر نہیں ہیں. وہ پیشنٹ نہیں ڈیل کرتے، وہ کسٹمر ڈیل کرتے ہیں. تبادلہ ہوتا ہے مریضوں کا، بھیج دا پیا میرا کتنا کمیشن ہے، تینوں بھیج دا پیا میرے واسطے کیے. تو بہرحال کمیوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، خوبیوں کا ہی کرنا چاہیے. لیکن بس ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، کوئی نہ کوئی تو زبان پہ آ ہی جاتا ہے. نالے بلبل کے سنوں اور ہماتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں. آہ تو آئی جاتی ہے زبان کہ جب ڈاکٹر ہی تاجر بن جائے اور پیشنٹ کو ایسے ڈیل کرے جیسے کسٹمر ہوتا ہے. بہرحال کمیوں پہ مٹی ڈالو. تو میرے رب نے لوگوں کی مدد کرنے کی جو تعبیر کی ہے وہ ہے چھلانگ لگانا. تو انہیں چھلانگ کیوں نہ لگائی؟ کیا یا اللہ تہجد نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، جہاد نہیں، قرآن دی تلاوت نہیں، ساڑی طرح بہ کے بخاری پڑھاونا نہیں. کیا یا اللہ کہ میرے دکھی بندوں کی گردنیں آزاد کرا، دکھیوں کی مدد کر. او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ و مسکینا ذا متربہ. یا غریب رشتہ داروں کی ضرورتوں کا خیال کرنا، مسکینوں کی ضرورتوں کا خیال کرنا. ایک ہوتا فقیر، ایک ہوتا مسکین. مسکین ہے سکن ہو جانا، ایسی کیفیت کہ وہ بالکل پتھر کا بت بن گیا ہے. یہ فقیر سے بڑا غریب ہوتا ہے. تو میرے رب نے کہا غریبوں کی مدد، رشتہ داروں کی مدد، جن کی گردنیں بیماری میں، قرضے میں، کسی بھی چیز میں پھنسی ہوئی ہیں، آزاد کرانا. یہ ہے گھاٹی کو پار کرنا، یہ ہے گھاٹی میں چھلانگ لگانا، یہ ہے کھائی کو پار کرنا. ایمان کو بعد میں ذکر کیا، ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. پھر ایک تھوڑا سا قانون بتا دیا کہ یہ صفات کافر بھی کر سکتا ہے، لیکن قبول اس کی ہوں گی جو ایمان والا بھی ہو، صبر والا بھی ہو. ایمان والا بھی ہو، صبر والا بھی ہو. تو ایک بہت بڑا ڈاکٹر صاحب نے مطالبہ رکھا ہے، ہم ساری باتیں حکومت پہ کیوں چھوڑتے؟ دنیا میں سفر ہوتے ہیں. میں نے ایک دفعہ وہاں تھا، یہ سویڈن، وہ ساری ویلفیئر کنٹری ہے. تو میں نے وہاں ایک سویڈش مسلمان تھا اور عالم بھی تھا، مدرسے میں پڑھا اور تعلق بھی تھا. میں نے کہا یہ آپ کے ملک کا یہ انقلاب کیسے ہے؟ کہا حکومت نہیں لے کر آئی تھی، عوام لے کر آئے تھے. 90 سال پہلے اس ملک کے 10 لاکھ آدمی ملک چھوڑ کے چلے گئے بھوک کی وجہ سے. یہ ملتا کچھ
فقر کی وجہ سے ملک چھوڑ کے چلے. جب وہ چلے گئے تو ہمارے ملک کے سمجھدار تاجر، پڑھے لکھے اور غریب سب مل کر جمع ہوئے کہ اگر اسی طرح لوگ جاتے رہے تو ملک تو صحرا بن جائے گا، تو ہمیں اپنے دیس کے لیے کچھ کرنا چاہیے. تو انہوں نے حکومت کو پیچھے کر دیا اور خود فلاحی کاموں میں لگے اور وہ دنیا کی بہترین فلاحی حکومت بن گیا. ہماری حکومت بھی ذمہ دار ہے، لیکن وہ ہماری حکومت غریب حکومت ہے اور کچھ بددیانتی کی انتہا ہے، خیانت کی انتہا ہے. تو ہر جگہ تو وہ پہنچنا بھی چاہیں تو نہیں پہنچ پاتے ہیں. تو آپ لوگ، ہم لوگ مل کر اینٹ پہ اینٹ رکھیں تو کتنے ہسپتال بن سکتے ہیں، کتنی بچیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں، کتنے بے گھروں کو گھر مل سکتے ہیں، کتنے مسکینوں کی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں. یہ اللہ کو انتہائی پسند ہے. سہولت دینا اپنے اللہ کے بندوں. ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرتا کہ اللہ کو اپنے بندوں کو سہولت دینا کتنا پسند ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی قیامت کے دن پیش ہوگا. بنی اسرائیل پہلے فرشتے، پہلی چیکنگ فرشتے، ہاں بھائی کیا ہے تیرے پاس؟ کہے گا زیرو، کچھ نہیں. پھر کہیں گے کوئی سوچ وچار کر، کچھ. اس کو اللہ کے سامنے پیش کریں، یا اللہ تیرا بندہ ہے، سن لو کیا کہتا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج کے دن کچھ لائے ہو؟ کہے گا کچھ نہیں لایا. تو اللہ تو کریم ہے نا. اللہ کہیں گے کوئی سوچتا صحیح، کوئی بھلے نال ہی کر بیٹھا ہوں میں، سوچتا صحیح، کچھ تو کیتا ہوئے گا تم. تو سوچ 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 کے کہنے لگا یا اللہ میں تاجر تھا، تاجر تو لوگوں کو مال دیتا تھا. جب کوئی دینے کے قابل نہیں رہتا تھا، کوئی اس پہ آفت آ گئی، نقصان ہو گیا، گھاٹا پڑ گیا، تو میں اپنے ملازموں سے کہتا تھا اس کو معاف کر دو، مطالبہ نہ کر. اور جب کوئی دے سکتا تھا اور دینے میں دیر کرتا تھا تو میں اپنے ملازموں سے کہتا تھا اسے تنگ نہ کرو، جب دے گا ٹھیک، ادھر مگر نہ پہ جاؤ. یہ آپ کے بازاروں میں روز لڑائیاں ہوتی اور گریبان پکڑے ہوتے ہیں، ٹیلی فونوں پہ لگے ہوتے ہیں گالیاں دے دے دے، کیونکہ کاروبار سارا ادھار پہ چلا گیا ہے. دینے والا دینے کے لیے تیار نہیں، لینے والا سوٹا لیتے سر تے کھلوتا ہے. تو انہوں نے کہا یا اللہ بس میں یہ کرتا تھا، جو دے نہیں سکتا تھا اسے معاف کر دیتا تھا، جو دینے کے باوجود دیر کرتا تھا اسے تنگ نہیں کرتا تھا. نہ اس کے ایمان کے بعد اور کچھ نہیں، ایمان کے سوا اور کچھ نہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واہ واہ تو نے میرے بندوں کے ساتھ اتنا سہولت کا معاملہ کیا، تو میں رب ہو کر کیوں نہیں کروں گا. چل جا معاف کر، موجہ کر، جاؤ جنت، میری جنت میں جا. اللہ بڑا کریم ہے، تھانے دار نہیں ہے، رب ہے. رب رب کریم، رب معاف کر کے خوش ہو رہا تھا. ایسا بدلہ لے کے خوش ہونا ہے، وہ معاف کر کے خوش ہونا. وہ کیا کمال ہے کہ 1000 برس زندگی ہو اور ہر سانس گناہوں سے سیاہ رات بن چکا ہو، اور ایک آنسو آنکھ کے پیالے کو تر کرے، باہر نہ ٹپکے، اور کہ اللہ معافی دے. اس کرتے کو دھونے کے لیے 1 بالٹی پانی چاہیے کم از کم. 1000 برس کی کالی راتوں کو دھونے کے لیے اس کٹورے کا وہ تر کرنے والا قطرہ سارے گناہ دھو کے اللہ کہے گا جا موجاں کر، معاف کی تھا. ولا ابالی، میں نے کیڑی پرواہ ہے، میں نے کیڑی پرواہ، میں تیرے گناہ نال میرا کی نقصان، یا تیری نیکی نال میں کڑو کوئی بڑا ہو گیا. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ان فلاحی کاموں میں حصہ لیا کریں. یہی آپ کا اور میرا آخرت کا سرمایہ ہے. باقی تو یہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، مر جائیں گے. میں ڈاکٹر صاحب کا شکر گزار ہوں. ان کا بھائی میرا کلاس فیلو ہے، اشفاق، اور میں 5ویں جماعت تک اکٹھے پڑھتے رہے. تو ان کا تو ابھی تعارف ہوا، مجھے اتنا پتہ چلا تھا کہ بھائی اشفاق کا بھائی ڈھیر وڈا ڈاکٹر بن گیا، اتنے جا کے اس کو ٹوٹی جی بنائی ہے تو بس وہ بڑا مشہور ہو گیا. تو
لیکن ان کا یہ پہلو آج میرے سامنے ہے۔ جب یہ ہمارے ڈیرے پر آئے وہاں انہیں ساری، میں کبھی ایسے چندہ مہم میں حصہ نہیں لیا، میں نے اپنے لیے کبھی چندہ نہیں، زندگی میں ایک دفعہ پہلے چندہ مانگا تھا جب زلزلہ آیا تھا رمضان میں، تو عید کی نماز پر میں نے چندے کی اپیل کی، پھر وہ میں لے کر خود مظفر آباد گیا، وہاں جا کے تقسیم کیا۔ ملتان میرا ضلع ہے اور ملتان میری پیدائش ہے، میں سول ہاسپٹل میں پیدا ہوا، تو میرے ماں باپ کی قبر وہیں ہے، وہ اسی مٹی میں دفن ہے، میرے دادے پردادے، تو پورا دیس میرا ہے، اس کی مٹی سے ہمیں پیار ہے۔ میری کیا اوقات، میرے نبی نے جب مکہ چھوڑا وطن کی شے، کبھی آپ کو شاعری سناؤں توڑے ہاں پاٹ جاؤں پہ ان ٹائم مکیا کھلت۔ میرے نبی نے مکہ چھوڑا، جب غار سے نکلے نا، یکم ربیع الاول نبوت کا 14واں سال اور پیر کا دن تھا، جمعہ کی رات، ہفتے کی رات، اتوار کی رات، پیر کی صبح، اتوار کی صبح، تو آپ نے مکے کی طرف دیکھا تو کہیں کہیں ٹمٹماتے چراغوں کی لو نظر آ رہی تھی، تو آپ نے یوں دیکھ کر ایک آہ بھری، یا مکہ ما اطیبک من بلد واحبک الی، اے مکہ تو مجھے کتنا پیارا ہے، تو میرا کتنا محبوب ہے، لولا ان قومی اخرجونی منک لما سکنت غیرک، میری قوم مجھے نہ نکالتی میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا، تو بھائیو سارا فوج پولیس اور حکومت اور کے ذمے نہیں ہے، ہمارے بھی ذمے ہے کہ ہم اپنے دیس کے لیے جو کر سکتے ہیں، ایک اینٹ بھی رکھ سکتے، راستے سے کوئی پتھر اٹھا کے ایک طرف کر سکتے ہیں وہ بھی کریں، کہ میرے اللہ کو یہ بہت پسند ہے، اور جو اس میں لگائے گا خرچ کرے گا اللہ اس کی دنیا بھی بنائے گا آخرت بھی بنائے گا۔ اور تبلیغ کا کام ایک تربیتی محنت ہے، جب آپ کو اللہ موقع دے تبلیغ میں ٹائم ضرور لگائیں، یہ بہت عظیم الشان کام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا جمع ہونا قبول فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت بڑا ٹارگیٹ، وہاں تو مجھے 22 ارب سنا رہے تھے، یہ تو انتا صرف انہیں تھوڑا زیادہ سے ابھی ڈر نہ جاؤ، لیکن میں تمہیں 10 دینا، تو 22 ارب کا پروجیکٹ ہے، اس کو مکمل کرنے کے لیے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورا کرے گا، اللہ کے خزانے وسیع ہیں، بہت بڑے ہیں۔ تو میرے نبی کے فرمان پر کہ من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، جو میری امت کی ضرورتوں کا خیال نہیں کرتا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو جو لوگ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، جو نشتر کے ڈاکٹر ہیں وہ ضرور کریں، ہم اپنی طرف سے کرتے ہیں، آگے اللہ کے حوالے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو دیانت دے دینا، دیانت صرف دیانت دے دے تو ان چندوں کی ضرورت کوئی نہیں، واللہ صرف ہمارا، میں صرف حکومت کی نہیں کر رہا ہوں، میرا تو ریڈی والا بھی بد دیانت، تو میں بیوروکریٹ کی کیا برائی کروں یا کسی حکمران یا سیاستدان کی کیا برائی کروں، ہمارا تو مزدور بد دیانت، سر پہ کھڑے نہ ہو تو بہ کے حکا پیونا شروع کر دے، وہ 8 گھنٹے حلال نہیں کرتا ہے، تو بددیانتی بہت ڈیپ روٹس تک ہے۔ صرف دیانت اس ملک میں آ جائے تو کسی چندے کی ضرورت نہیں، پر چونکہ اب ایک مرض کا شکار ہے لہٰذا ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ اب آپ نے جو کہنا ہے وہ آپ تشریف لے آئیں۔